عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے اور عنقریب اسلام یہ اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، اجنبیوں کے لیے، غربا کے لیے خوشخبری ہے، خوش بختی ہے۔ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے۔ جب اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور عنقریب وہ جس طرح اجنبی تھا ایک دور آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو اس اجنبیت کے دور میں غربا یعنی اجنبی لوگوں کے لیے، یعنی اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے خوش بختی ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور عنقریب وہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروع ہوا۔ وَيَعْزِرُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، اور وہ سمٹ جائے گا دو مسجدوں کے درمیان جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے۔ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، یعنی اسلام کی جب ابتدا ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو شروع کے ادوار میں 10 سے 20 لوگ ایمان لانے والے تھے۔ اس دور میں دنیا میں ایک اجنبی کی حالت میں تھا، ایک اجنبیت کی شروعات ایک اجنبیت کے دور میں تھا اور عنقریب اسی اجنبیت کے دور میں اسلام لوٹ آئے گا۔ تو آج تو مسلمان اربوں میں لاکھوں کے، اس کا مطلب کہ جس طرح 10-20 لوگ شروع میں تھے اسی طرح 10-20 لوگ بچیں گے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دیکھنے میں مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جس طریقے سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی اور اسلام پر عمل کرنے والوں کو بڑے عجیب و غریب نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ نئی چیز، یہ اجنبی چیز، یہ غیر پہچانی ہوئی چیز پر عمل لوگ کیسے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دور آئے گا کہ اسلام کے نام لیوا تو بہت ہوں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو ایسے ہی اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ 2-4 لوگ ایسے ہی ہوں گے جو اسلام پر مکمل عمل کریں گے اور بقیہ جو ہے نام کے صرف مسلمان ہوں گے، اور ان کو جو اسلام پر عمل کریں گے عجیب و غریب نگاہ سے ان کو دیکھا جائے گا۔ تو ایسی حالت میں جو لوگ اسلام پر عمل کریں، اسلام کے تعلیمات پر عمل کریں، ان کے لیے خوش بختی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اسلام صرف اور صرف 2 مسجدوں کے درمیان، یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام، انہی کے درمیان سمٹ کر رہ جائے گا۔ جبکہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایمان صرف اور صرف مدینہ تک سمٹ کر رہ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مدینہ تک سمٹ کر رہ جائے گا؟ اور اس کے اندر ہے ان الایمان لیعذر الی المدینہ کما تعذر الحیۃ الی حجرها، کہ بے شک ایمان صرف مدینہ تک محدود رہ جائے گا، مدینہ تک سمٹ کر رہ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ کر رہ جاتا ہے، جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک دور ایسا آئے گا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسجدوں کے درمیان جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز یہاں ہے یا یہاں ہے یا وہاں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضاحت کی کہ 2 مسجدوں کے درمیان سمٹ کر رہ جائے گا، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید فرما دی کہ ایمان صرف مدینہ تک محدود ہو کر کے رہ جائے گا، یعنی وہی لوگ ایمان والے برقرار رہ جائیں گے جو مدینہ میں رہیں گے، اور بقیہ تمام کے تمام لوگ اسلام پر عمل کرنے والے نہیں رہ جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں مدینہ اسلام کا مرکز ہوگا اور مومنین کا پناہ گاہ ہوگا۔ جس طریقے سے شروع میں گرچہ مکہ سے اسلام پھیلا لیکن اسلام کو تقویت مدینہ منورہ سے ملی، اسلام پوری دنیا میں مدینہ سے پھیلا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ وہ اسلام صرف مدینہ تک ہی محدود ہو کر کے رہ جائے گا۔